امام زین العابدین ابو الحسن علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت بیان کرتے ہیں۔ 38 ہجری میں مدینہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، 2 سال اپنے دادا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں رہے۔ 40 ہجری میں جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا اور آپ کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد تقریباً 9 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے۔ 5 ربیع الاول 49 ہجری میں جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تربیت حاصل کی۔ محرم الحرام 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا، تو آپ بھی اپنے والد گرامی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جو ہے وہ کربلا کے اندر موجود تھے۔ تب آپ کی عمر مبارک 22 سال تھی۔ بیماری کی وجہ سے میدان میں تشریف فرما نہ ہو سکیں۔ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں میں صرف آپ ہی قیدی تھے، باقی سب نے جام شہادت نوش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک آپ ہی سے ہیں۔ محرم الحرام 94 ہجری میں مدینہ شریف کے اندر آپ کا وصال با کمال ہوا اور اپنے نانا جان کے قدموں میں اپنے تایا جان کے قبر اطہر کے پاس جنت البقیع میں آرام فرما ہوئے۔ پہلے جنت البقیع میں مزارات پر انوار پر گنبد موجود تھے، تب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مزار کا گنبد ایک ہی تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ آپ کا ایمانی کتنا تھا کہ جس وقت خاندان رسالت کا قافلہ کربلا کے قریب پہنچ چکا تھا، تو ایک رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، اور جیسے ہی آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے یہ کلمات پڑھے: انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور یقیناً سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کلمات سنے تو فرمایا کہ ابا جان کہ صدقے جاؤں الحمدللہ اور انا للہ کہنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے مجھے اونگ آ گئی تھی اور میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے کہا: القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، یعنی یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے اور شہادت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امام علی مقام امام نے فرمایا کہ فعلمت ان انفسنا نعیت الینا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس خواب کے ذریعے ہمیں شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ یقیناً یہ خواب معمولی نہیں تھا، اور کوئی سننے والا جیسے ہی سنتا اس کے ہوش اڑ جاتے، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اطمینان سے عرض کرنے لگے: یا آباتی لا اراک اللہ سوءا السنا علی الحق، یعنی بابا جان اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا: بلا والذی یرجع الیہ العباد، کیوں نہیں بیٹے، قسم بخدا ہم حق پر ہیں۔ تو اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن لا نبالی ان نموت محقین، یعنی جب ہم حق پر ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے ہمیں شہادت عطا فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب امام زین العابدین کی جرت کو سنا تو فرمایا: جزاک اللہ من والد خیر ما جزا والدا او والدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی والد کی طرف سے اس کے بچے کو جو جزا اور ثواب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے سب سے بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ تو تاریخ الرسل اور تاریخ طبری کے اندر جو ہے یہ جو ہے روایت موجود ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد
لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختار ابو عبید ثقفی نامی ایک شخص اہل بیت کی محبت کا نعرہ لے کر اٹھا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں سے انتقام لینے کے لیے لوگوں کو اکسانے لگا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور اس نے کوفہ کے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیا، وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مزید لوگوں کو ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، آپ ہماری سرپرستی فرمائیں، اور ساتھ ہی بطور نذرانہ بھاری رقم بھی بھیجی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مومنانہ فراست عطا فرمائی تھی۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے نہ تو اس کا نذرانہ قبول کیا اور نہ ہی اس کے خط کا جواب دیا، بلکہ مسجد نبی شریف میں سب کے سامنے اس کے کرتوتوں کا پردہ چاک کر دیا اور اس کا فسق و فجور واضح کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت سے محبت کی باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مختار نے کچھ اہل بیت کو اپنا ہم نوا بنانا چاہا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی یہ فرمایا کہ یہ شخص جھوٹا اور مفاد پرست ہے۔ شروع میں مختار ثقفی نے کچھ اچھے کام کیے، اور چنانچہ پھر اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بدبخت قاتل تھے ان کو بھی اس نے قتل کرایا، مگر اس کے بعد مختار ثقفی جو تھا اس نے جو ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اس سے جہاد کیا، اور 67 ہجری میں مختار ثقفی کو قتل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے بارے میں خبر دی تھی کہ فی ثقیف کذاب و مبیر، کہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک ظالم ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جھوٹے سے مراد مختار ابو عبید ثقفی ہے اور ظالم سے حجاج بن یوسف مراد ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بردباری کہ ایک مرتبہ ان کو ان کی کنیز وضو کروا رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ گر گیا، جس سے آپ کچھ زخمی ہوئے۔ آپ نے اس کی طرح سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ وصف بیان کیا، والکاظمین الغیظ۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ قزمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے آیت کریمہ کا اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، اور اللہ کے نیک بندے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قد عفا اللہ عنکی، یعنی میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف کرے۔ وہ پھر عرض کرنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذهبی فانت حرۃ، تو جا آج کے بعد جو ہے تو آزاد ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریبوں کا کتنا خیال تھا۔ اب تاریخ پڑھیں، البدایہ والنہایہ 9ویں جلد 105 نمبر صفحے کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کان ناس بالمدینۃ یعیشون لا یدرون من این یعیشون، کہ مدینہ منورہ میں 100 ایسے مستحق گھرانے تھے جنہیں اخراجات ملتے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون دیتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال اقدس کے بعد جب رات کی تاریکی میں ملنے والے راشن کا سلسلہ بند ہوا تو پتہ چلا کہ ایک عرصہ تک یہ امداد جو تھی یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملتی رہتی تھی۔ مزید لکھا کہ ولما مات وجدوا فی ظہرہ، کہ جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی پشت مبارک اور کندھوں پر بوجھ اٹھانے کے نشانات ہیں۔ یہ رات کی تاریکی میں بیواؤں اور غریبوں کے گھروں تک پہنچانے کے لیے غلہ اٹھانے کے نشانات تھے۔ کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسرع حمل الجراب الی بیوت الارامل والمساکین فی اللیل، غریبوں کے دل جوئی کا ایسا انداز تھا کہ آپ کے سیرت نگار فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی سائل بھی آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو مرحبا کہتے ہیں، اور فرماتے بمن یحمل الزادی الی الآخرۃ، یہ تو وہ شخص ہے کہ جو میرا توشہ اٹھا کر آخرت تک جو ہے وہ پہنچا دے گا، یعنی مجھ سے خیرات وصول کرے گا اور اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت الہی کا عالم کیا تھا۔ ایک بار آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، فلما احرم اسفر وانتقد ولم یستطیع ان یلبی،
کہ ایک مرتبہ آپ نے جب احرام باندھا تو رنگ زرد ہو گیا اور جسم کانپنے لگا، حتیٰ کہ زبان مبارک سے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک نہ کہہ سکیں۔ عرض کی گئی ما لکا لا تلبی، کیا وجہ ہے کہ آپ تلبیہ نہیں کہتے، آپ لبیک نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا اخشا ان اقول لبیک فیقول بی لا لبیک، مجھے ڈر ہے کہ میں جب لبیک کہوں تو کہیں آواز نہ آ جائے کہ لا لبیک، کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کی زبان مبارک سے لبیک نکلنا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور سواری سے گرے، اور پھر حج کے اختتام تک کچھ اسی طرح کی کیفیت رہی۔ مختصر تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ کانپنے لگتا، اور آپ فرماتے ما تدرون بین یدی من ان اقوم ومن اناجی، کہ تم نہیں جانتے میں کہ کس بارگاہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں اور کس ذات سے میں اپنی بات جو ہے وہ کس بارگاہ میں اپنی التجائیں جو ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ آج ہماری حالت زار دیکھیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ دین سے غافل ہیں، ہمیں دنیا کی ہی ہر وقت فکر ہے کہ دنیا ہم سے راضی ہو جائے، دنیا ہم سے خوش ہو جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پیکر بنائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔